رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کتنی خوش نصیب تھی وہ ہستیاں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو زیارت کا شرف بخشا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معطر مطہر کلام سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پایا۔ پھر یہ ہستیاں جس میدان پر اتری، فتوحات نے ان کی قدم بوسی کی، کیونکہ ان ہستیوں نے براہ راست دین حضور علیہ السلام سے سیکھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، اور ایمان کی قوت بھی پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایسی کامیابیوں سے ہمکنار کیا کہ فرش پر ہوتے ہوئے انہوں نے عرش کو چھو لیا، اور رب العالمین نے کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، پروانے جاری کر دیے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المتقون، اگر متقی دیکھنے ہیں تو حضور کے یہ صحابہ دیکھو۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، اور آسمان سے صدائے دل پذیر آئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور تمام کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ پھر ایک بات یاد رکھیے، جس طرح حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ تام فرما دیا، ختم نبوت کا اعلان فرما دیا، اسی طرح حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ صحابیت کا سلسلہ بھی وہیں روک دیا، وہیں تام ہو گیا۔ اب صحابیت کا دروازہ بھی ایسے ہی بند ہو چکا ہے جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے، مقام صحابیت، کہ کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی اللہ کا ولی کسی ایک صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، اور یاد رکھنا کہ میرے صحابہ کا ایک مد، ایک مٹھی غلہ صدقہ کرنا بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ اول تو اتنا کوئی صدقہ کر نہیں سکتا، اگر کرے بھی تو ایک صحابی کا ایک مٹھی صدقہ کیا ہوا زیادہ فضیلت والا ہے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے۔ انہی مقدس مطہر معطر ہستیوں میں ایک ہستی، مراد رسول، سسر رسول، خلیفہ راشد، اشداء علی الکفار کے مصداق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام لانے کے لیے، اسلام کے لیے بڑی روشن خدمات ہیں۔ ان کی جرت اور بہادری، ان کا عدل و انصاف پر مبنی فیصلے، ان کی فتوحات، ان کا شاندار کردار اور کارنامے، یہ اسلام کا روشن چہرہ ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام کی شان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تاریخ اسلامی کا ایسا نام ہے کہ جس کی عظمت کو صرف اپنے نہیں مانتے، بیگانے بھی مانتے، بیگانے بھی ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی رفعت کو تسلیم کرتے۔ وہ نبی تو نہیں تھے، مگر حق تعالیٰ نے ان کی زبان حق پر ایسے مضامین جاری فرمائے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ نام عمر ہے، والد کا نام خطاب، کنیت ابو حفص، لقب فاروق ہے، اور سلسلہ نسب 9ویں پشت پر جا کر حضور علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ہجرت نبوی کے 40 سال قبل پیدا ہوئے، اور آپ کے ایمان لانے سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت ایسا اتھاہ سمندر ہے کہ کئی دن تک گفتگو چلتی رہی، یہ مکمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم چیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ ان کے جوانی کے مشاغل بھی اسی طرح جیسے شرفائے قریش کے ہوا کرتے تھے۔ قریش بھی 2 طرح کے، شرفاء بھی تھے، دوسری طرف والے بھی تھے، تو ان کی جوانی بھی شریفوں والی اور مشاغل بھی شرفائے عرب والے۔ نسب دانی میں مہارت تھی، سپہ سالاری کیا کرتے، پہلوانی اور خطابت میں اللہ رب العزت نے خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ شاہ سواری میں بھی بڑا کمال درجہ حاصل تھا، اور ذریعہ معاش اکثر عرب لوگوں کی طرح ان کا بھی تجارت تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ باقی صحابہ ایمان لائے حضور علیہ السلام کے مرید بن کر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لائے حضور علیہ السلام کی مراد بن کر۔ تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، قربان جائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان پر کہ یہ مراد مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن خطاب۔ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو شرف عطا فرما، اسلام کو معزز کر۔ کس طریقے پر؟ فرمایا 2 میں سے ایک کے ایمان کے ساتھ، یا تو ابن حشام ایمان لے آئے جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، یا عمر بن خطاب ایمان لے آئیں جن سے آپ ایمان کو، اسلام کو ان کے ذریعے عزت بخشیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کا محبوب ہے، جو آپ کا پسند ہے، اس کو ایمان کی طرف متوجہ کریں، وہ ایمان لے کر آ جائے۔ دعا قبول ہوئی۔ یہ دولت اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دی۔ چند دنوں میں ہی اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ بن کر اسلام قبول کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ رب العزت عطا کریں۔ دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے پسند کیا، اللہ رب العزت کی محبت ثابت ہو گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے۔ اسلام لانے کا واقعہ تفصیلاً آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً عرض کروں گا کہ جب لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لانا شروع ہوئے، اور اکثریت آپ حضرات جانتے ہیں کمزوروں کی تھی، انہوں نے انتہائی سختیاں کی، کچھ نہ کر سکے۔ بالآخر دل میں خیال اٹھتا ہے کہ جہاں سے لوگ مجبور ہو کر ایمان لا رہے ہیں اس راستہ کو ہی ختم کر دیا جائے، لہٰذا ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں۔ راستہ میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اے عمر کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ بڑے غصے میں لگ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے لوگ آباء و اجداد کا دین بدل رہے ہیں۔ تو نعیم کہتے ہیں اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور غصہ شدید ہوتا ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، بہن کے گھر پہنچتے ہیں، آواز آ رہی ہوتی ہے
دروازے کو دستک دیتے ہیں، آہٹ سن کر بہن وہ قرآن پاک کا جو ان کے پاس نسخہ موجود ہوتا ہے اس کو چھپا دیتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ بہن کہتی ہیں کسی چیز کی نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تم نے آباء و اجداد کا دین بدل دیا؟ یہ کہنے کے بعد اپنے بہنوئی کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں۔ ہمشیرہ بہن درمیان میں آتی ہیں، ان کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں جو جا کر دور گرتی ہیں، لہو لہان ہو جاتی ہیں، اور بہن اس وقت خطاب کرتی ہیں، مخاطب کرتی ہیں، اے عمر تو جو مرضی کر لے، ہماری جان ہمارے جسموں سے تو الگ کر سکتا ہے لیکن جو ایمان ہمارے دلوں کے اندر سرایت کر چکا وہ اب تو نہیں نکال سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اس جملے کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہن کی طرف دیکھتے ہیں، لہو لہان ہیں، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، رقت کا عالم آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ چلیں وہ پڑھ کر سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے سامنے سورہ حدید بعض روایات کے اندر ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ جب وہ آمنوا باللہ ورسولہ پر پہنچتے ہیں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، فوراً اس آیت پر آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ رب العزت کا حکم اس صورت کے اندر جب یہ سنتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہنوئی کو کہتے ہیں مجھے بھی دربار رسالت میں لے کر چلو، تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، دربار رسالت پہنچتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دور سے آتا دیکھتے ہیں، دل کے اندر تردد ہوتا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہے، پتہ نہیں کس نیت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنے دو، اگر مخلص بن کر آ رہا ہے تو اسی کے حق میں بہتر ہے، اگر مخلص نہیں ہے تو پھر اسی کی تلوار سے میں اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام خود استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عمر کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے آقا دشمن بن کے آ رہا تھا، اب غلام بن کر آیا ہوں، آپ سے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اس قدر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا حضور علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بآواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہیں، اتنا نعرہ بلند ہے صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس نعرہ سے آس پاس کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھتی ہیں۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان۔ اور پھر قبولیت اسلام کے بعد حالات بالکل بدل گئے، انقلابی تبدیلیاں شروع۔ ان سے پہلے لوگ اپنے ایمان کا اظہار تو دور کی بات، اپنے عبادات کرنا تو دور کی بات، ایمان کا اظہار تک نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آ گئے، اعلان کر دیا، اعلانیہ ایمان لے کر آئے، مشرکین مکہ کو جمع کیا، بآواز بلند اپنے ایمان کا اقرار بھی کیا، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مسلمان بیت اللہ کے اندر عبادت کیا کریں۔ اسلام کو شوکت ملی، اسلام کو شان ملی۔ اس لیے میں نے عرض کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ منظر کشی کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا ہمارے لیے فتح تھی، اور قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے کہ بیت اللہ میں عبادت کریں۔ بیت اللہ میں عبادت تو دور کی بات، ایمان کا اقرار تک نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، مشرکین کا سامنا کیا، اور ان کے روب سے مرعوب ہو کر کفار مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو اجازت دیں کہ بیت اللہ کے اندر عبادت کر لیا کرو۔ اور علم و فضل کا یہ مقام کہ عربوں کے اندر پڑھائی لکھائی کا اتنا رواج نہیں تھا، پورے عرب میں تقریباً کوئی 70 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے جو پڑھنا لکھنا اسلام سے پہلے ہی جانتے تھے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرامین، ان کے خطوط، ان کے خطبات آج بھی کتب میں محفوظ ہیں۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم کہ ان کے بے شمار مقولے ضرب المثل بن چکے ہیں اور آج بھی عربی ادب کی جان ہے۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ شرف عطا کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ختم نبوت پر کئی دلائل میں سے ایک دلیل بھی ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو ایک نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ضرور ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زبان سے حق جاری فرماتے ہیں، نبی نہیں ہوتا، امتی ہوتا ہے، لیکن مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ میری امت کے محدث حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی بشارت دے دی کہ یہ 10 لوگ جنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سے زائد بار بشارت مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، یہ شخص جنتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ایک اور شخص آنے والا ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم پھر اس خوش نصیب کا انتظار کرنے لگتے ہیں تو وہ آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ اور ان کی عظمت کہ مسلمانوں کے لیے دنیا سے جانے کی عمدہ ترین صورت وہ شہادت ہے، اس دنیا سے رخصتی شہادت سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایسی مقدس ہستی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں ہی بتا دیا اے عمر تم شہید ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد پہاڑ پر جاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم ہوتے ہیں۔ احد پہاڑ کو رشک آتا ہے کہ مقدس ہستیاں میرے اوپر ہیں۔ احد پہاڑ جھومنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قدم مبارک اس کے اوپر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے احد ٹھہر جا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تم پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اور اتنی مقدس ہستی، ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے بچیں، شیطان سے پناہ مانگیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تم وہ شخصیت ہو، تم وہ شخصیت ہو کہ جس طرف تم جاتے ہو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ شخص فتنوں کو دبانے والا ہے۔ اور آپ تاریخ اسلامی پڑھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب تک دنیا کے اندر موجود رہے کبھی فتنہ نہیں اٹھا، جو فتنہ اٹھا دب گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دبا دیا۔ فتنے جو اٹھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد اٹھے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی پیشن گوئیاں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں سچ ثابت ہوئی۔ اتنی مقدس ہستی اور خوف خدا کا یہ عالم کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب یہ نماز پڑھاتے کئی بار اتنا بلند روتے، اونچا روتے، آخری صف والوں تک آواز جایا کرتی، اور کئی بار ایسی کیفیت اور کپ کپی طاری ہو جاتی کوئی اجنبی دیکھنے والا یوں محسوس کرتا کہ ان کی ابھی جان نکل جائے گی۔ یہ عالم خوف خدا کا۔ اور فرماتے کہ کاش میں تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اور انکساری اور عاجزی کا یہ عالم کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سب کی بخشش ہو جائے گی، ایک شخص پکڑا جائے گا، عمر کو خطرہ ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری کا عالم۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی محبت، بے شمار واقعات ہیں، پورا ایک موضوع بنایا جا سکتا ہے، ہر بات۔ اسی لیے میں نے کہا کہ چند پہلوؤں کو بس ٹچ کرتے ہوئے آگے چلوں گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ عالم کہ ساری زندگی متبع سنت بن کر گزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر گزاری، کھانا پینا چلنا پھرنا، لباس، وضاقتہ، محفل اور تنہائی، سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح۔ ایک بار حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اے ابا جان، اب تو حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں، اب آپ عمدہ لباس پہنا کریں، عمدہ کھانا کھایا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے حفصہ، کیا تو جانتی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت کیا حالت تھی؟ میں ساری زندگی اسی طرح گزار دوں۔ اور کئی مقامات ایسے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بات کی، اللہ رب العزت نے اسی طرح وہی اتار دی۔ یہ حجر اسود پر، یہ مقام ابراہیم پر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 22 مقامات ایسے ہیں کہ انہوں نے بات کی وہی اتر آئی، انہوں نے بات کی وہی اللہ رب العزت نے نازل کر دی۔ ایک یہ مقام۔ اسی طرح بدری جو قیدی تھے ان کا معاملہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا 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 جائے؟ صحابہ نے، اکثریت نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی نہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی بات مانی، اللہ رب العزت نے وہی اتار دی کہ جو بات صحیح وہی تھی جو فاروق اعظم کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے ہیں، ہر ایک تطہیر بیان کر رہا ہے، قرآن پاک میں تطہیر ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو یہ شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حق عمر کی زبان سے جاری فرما دیا، حق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ یہ آذان کا طریقہ، مسلمان بڑے دور دور سے آتے مدینہ منورہ میں، مشورہ کیا کیسے بلایا جائے، صحابہ نے طرح طرح کے مشورے دیے، آذان کا مشورہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا، تو قیامت تک یہ 5 وقت جو آذان دی جاتی رہے گی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شروع کیے، ان کو اولیات عمر کہا جاتا ہے، ابتدا کرنے والے۔ عدالتیں انہوں نے مقرر کی، قاضی انہوں نے مقرر کیے، امام اور مؤذن کی تنخواہیں انہوں نے مقرر کی، یہ جو فوج کا ایک نظام ہے یہ انہوں نے مقرر کیا، اسی طرح یہ پولیس کا جو نظام ہے یہ ان کا مقرر کرتا ہے، اسی طرح انہوں نے شہروں کے اندر مہمان خانے تعمیر کرائے، اور اسی طرح یہ مساجد کے اندر جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہے یہ انہوں نے شروع کرایا، اسی طرح یہ جو تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے یہ انہوں نے شروع کرایا۔ بے شمار ایسے کام ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایسے ہیں جو صرف مسلمانوں پر احسان نہیں ہے، پوری دنیا پر احسان ہے۔ بڑا شان والا، عظمت والا وقت تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس وقت مسلمان اللہ رب العزت کے قریب تھے، اس وقت مسلمان اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے، اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں خوف صرف اللہ رب العزت کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں اتنا اللہ رب العزت کا خوف، نماز پڑھتے ہوئے کئی دفعہ ایسی کوئی آیت آ جاتی جس میں عذاب وغیرہ کا تذکرہ ہوتا، قیامت کا تذکرہ ہوتا، ایسے ہچکی بن جاتی، آگے پڑھ ہی نہیں پاتے اور رکوع کرنا پڑتا۔ یہ خوف خدا کا عالم، اور دنیا کا کوئی خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہر جگہ مظلوم دیکھتے ہیں، تو ہم سب کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی، رعایا کے لیے بھی یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو نمونہ عمل بنائیں، اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کریں، راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا ہوتا ہے۔ بدر میں صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر گر کر، رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کل جمع پونجی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، آپ نے ہی مدد کرنی ہے۔ تو یہ دعائیں، ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ رب العزت سے تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کمزور لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کے ذریعے فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ فوج کا نظام، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا، ہماری اس وقت یہ ذمہ داری ہے کہ افواج پاکستان سے جو ہم تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں۔ عام حالات میں بھی تعاون ضروری ہوتا ہے، لیکن بالخصوص جب ملک جنگی حالات کے اندر چل رہا ہو اس وقت
تمام اختلافات کو سائڈ پر کرتے ہوئے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا شرعی اور اخلاقی فرض ہے، تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، پوری قوم ہی ان کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت افواج پاکستان کو ہماری سپورٹ کی اشد ضرورت ہے، لہذا ہمیں ہر سطح پر ان کی سپورٹ کرنی ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر کے مسلمانوں کی، مسلم حکمرانوں کی اور دیگر کی توجہ اس طرف مبذول کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مؤثر احتجاج کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، ہر جو فورم ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سوشل میڈیا، اس کا بھرپور استعمال جہاں اور فضولیات میں کرتے ہیں، اس کام میں کر کر اجر بھی کما سکتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاص کام، انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ۔ کہیں ہم یہ سوچیں ہم ان کی مصنوعات استعمال کر کے ہمارا پیسہ کہیں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف تو نہیں استعمال ہو رہا، بجائے ان کی مدد کرنے کے ہم دشمن کی مدد کرنے میں تو نہیں لگے ہوئے۔ اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، اسی طرح ان کی انٹرٹینمنٹ کی جو دنیا ہے اس کا بائیکاٹ کر کے ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ہم سب کو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، یقیناً میں ظالم سے دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لوں گا، اور یقیناً اس شخص سے بھی لازماً انتقام لوں گا جس پر کسی نے ظلم کیا، جس نے کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود اس نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو ہم سے یہ پوچھ ہونی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو جو تم کر سکتے تھے وہ کیا کہ نہیں کیا، یہ ہم سے ضرور پوچھ ہونی ہے۔ اور اس کے لیے مسلمان بھائیوں کی دل کے اندر ان کے پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں گے، ان کے غم کو، تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے، تب یہ اعمال ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف رشتہ اخوت قائم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بھائی تکلیف میں ہو، دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی، دوسرے بھائی کو، لیکن جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہو دوسرا حصہ ضرور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سر میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک جسم ہے۔ تو اسی لیے پوری امت جہاں کہیں بھی پریشان ہو، ہمارے دلوں کے اندر پریشانی اگر نہیں آ رہی تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان کی کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے قریبی مسلمان بھائی بھی ہیں، اور ہمارے پڑوسی بھی ہیں، اور ہمارے ملک کا حصہ بھی ہیں، اور ہم علی الاعلان کہتے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، تو ہمیں اپنی شاہرگ تو بچانی ہے کہ نہیں بچانی؟ اگر شاہرگ ہی نہیں بچے گی باقی جسم کس کام کا رہے گا؟ تو اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب جتنا جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اور اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے پوری امت کو، وہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے ایسا رعب عطا کیا، دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ آج کپ کپی طاری کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم دھڑے بازیوں میں پھنس گئے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ بچانے کے فکر میں، اپنے آپ کو بچانے کے فکر میں، خود غرضی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتحاد پارا پارا ہے، اور پوری امت ہم پر ایسے جمع ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا تم پر کفار ایسے جمع ہوں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر جمع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ آج جتنی تعداد میں مسلمان ہیں، ماضی قریب میں اتنے نہیں تھے، ماضی بعید میں تو بالکل بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود امت پوری مظلوم ہے۔ کیوں مظلوم ہے؟ اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ ہم میں موجود ہے۔ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا، اور وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں آ جائے گی، تو اس وقت دنیا تم پر ایسے جمع ہو جائے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوانوں پر جمع ہوتے ہیں۔ اور آج یہی ہے، ہر جگہ مسلمان ہمیں مظلوم نظر آتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کر لیں تو اللہ رب العزت وہی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام، انبیاء کرام کی مدد کی تھی۔ ایک شاعر منظر کشی کرتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو،
فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین جیسی ایمان کی پختگی نصیب فرمائے، شوق شہادت اور جذبہ جہاد پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔